السلام علیکم فرینڈس، میں عمیرہ ثروت صدیقی اردو لٹریچر سے منسلک ہوں، اور میں نے یوٹیوب چینل بہت پہلے بھی بنایا تھا اور اب میں نے پھر بنا لیا، اور وہاں اصل میں چیزیں گروپ سے پہنچانے میں مجھے آسانی ہوتی تھی، صرف اس لیے۔ لیکن جو ہے اس کے مجھے تو بڑے برے نتائج جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ وہ میں نے پیسوں کے لیے نہیں بنایا، وہ میں نے کسی شہرت کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ تمام کام میں اپنے فیس بک پر جو ہے وہ میں کام کرتی ہوں اور بڑی آسانی سے کر لیتی ہوں، اور اگر میرے پاس کوئی فضول میسیج آتا ہے تو پھر میں اسے بلاک کر دیتی ہوں۔ دیکھیں، بہت اہم شخصیات کے پاس جو ہے وہ میرا جو پاسورڈ ہے وہ کچھ ایسی شخصیات کے پاس موجود ہے جو آپ کو جو ہے مانیٹر ضرور کریں گے، تو لہذا مجھے تو بہت سوچ سمجھ کر کال یا میسیج کیا کریں۔ مجھے کال یا میسیج کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کامنٹس میں کریں، اور بالکل بھی میں اب یوٹیوب کا استعمال نہیں کروں گی۔ میں جو چاہ رہی تھی، میں یہ چاہ رہی تھی، ڈاکٹر زید حامد نے بھی یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کا یہ حال ہے کہ اس کو دین کا نہیں معلوم، دین سے نابلد ہے، تعلیم سے بھی نابلد ہے۔ ابھی میں نے دیکھا تھا سردار شاہ ایک بہت پڑھے لکھے وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے، تعلیم ایجوکیشن ہے ابھی اس وقت ان کے پاس۔ اس سے پہلے ان کے پاس جو ہے وہ آرٹ اینڈ کلچر تھا۔ تو یہ صاحب جو ہے جب سے ان کے پاس آئی ہے ایجوکیشن منسٹری، یہ ہوئے ہیں بہت پریشان، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھ کا جو نظام تعلیم ہے وہ ہے بہت خراب، اور ظاہر سی بات ہے جب پڑھانے والوں کو بھی کچھ نہیں آئے گا تو پڑھنے والے بچوں کو کیا آئے گا، انہیں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ وہاں کے جو اسکولز ہیں تو ان کو دیکھ کر ہی بندے کو رونا آتا ہے۔ پھر ٹیچرس کو قومی ترانہ نہیں آتا، اسمبلی ہوتی نہیں ہے، کچھ جب ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا پاکستان کس نے بنایا۔ ان سے اگر یہ پوچھیں کہ بھائی جی اے بھٹو کیوں کہتے ہو، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جی اے بھٹو کیوں کہتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے جو 73 کا آئین پاکستان کو دیا، وہ بھٹو صاحب سربراہ تھے پاکستان کو اس وقت، اور جتنے بھی کام ہوئے بھٹو صاحب کی نگرانی میں وہ بڑے اچھے کام ہوئے۔ اسی طرح جب ڈاکٹر عبدالقدیر آ گئے پاکستان، ایٹامک پاور پاکستان کو بنانے کے لیے، تو بھٹو صاحب بڑے صاحب کو انسان تھے، تو بھٹو صاحب نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنے کم وسائل میں ہم کیسے ایٹامک پاور بنا سکتے ہیں اپنے ملک کو۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا کہ یہ کام ہو جائے، اور یہ کام آپ کو میں کر کے دوں گا۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر بھی دیکھیں، امت مسلمہ جہاں جہاں ہے وہاں پاکستان ہے، امت مسلمہ جہاں جہاں ہے وہاں پاکستان ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کب آپ بھٹو سے آ کے ملے؟ جب انڈیا ایٹامک پاور ہو گیا تو پھر انہوں نے ملاقات کی بھٹو صاحب سے، پھر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ انہوں نے میرا خیال ہے 2 سال کا عرصہ لیا تھا، پھر وہ چلے گئے، پھر وہ آئے۔ پھر جب وہ آئے تو ان کو آرمی کے انڈر جو دے دیا گیا، وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اس درجہ پریشان ہوئے کہ سوچنا بھی محال ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ خود تھک جائیں گے ان کی پریشانی۔ پھر وہ چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کے زیر نگرانی مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے تو یہ مجھے نہیں بنانے دیں گے۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان دوبارہ آئے۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کیونکہ تجربہ ہو چکا تھا، لہذا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اب بہت آسانی ہوئی لوگ منتخب کرنے میں۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو ہے وہ پاورز اپنے ہاتھ میں لی، اور اپنے بندے جو انہیں سمجھ میں آئے تھے یہاں رہ کر، تو انہوں نے ان بندوں میں سے انہوں نے سلیکشن کی، اور پھر انہوں نے وہ اپنے کام کا آغاز کیا اور پاکستان کو ایک ایٹامک پاور بنایا۔ اب یہاں اگر پوچھیں
کہ پاکستان ایٹامک پاور کیوں بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے بھٹو نے. اچھا جی ٹھیک ہے، بھٹو صاحب نے بنایا، یہ بات سچ ہے، لیکن بھٹو صاحب سائنسدان تو نہیں تھے نا. بھٹو صاحب نے ایٹامک پاور بنایا کیسے اس ملک کو، یہ جواب نہیں آئے گا. ابھی میں ایک سندھی عالمی کانفرنس میں گئی تھی، کلچر ڈپارٹمنٹ میں نے کیا تھا، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ اس میں آئے تھے. اچھا یہ بھی تھے، سردار شاہ بھی اس میں موجود تھے، چینلز بھی تمام آئے تھے. میں وہ دیکھ رہی تھی، مجھے انتہائی افسوس ہو رہا تھا. افسوس کیوں ہو رہا تھا یہ بھی سن لیں. وہ تھی سندھی عالمی کانفرنس، 2 روزہ تھی میرا خیال. اب سندھی عالمی کانفرنس میں تو سندھی پر میں ہی گفتگو ہونی چاہیے، اور سندھی ایک اتنی ایسی زبان ہے کہ اس میں ایسی بلاغت موجود ہے کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے جو اس میں کلام کہا، اور جتنے کلاسیکل جو سندھی کے شعراء ہیں، ادبا ہیں، انہوں نے بہت کام کیا سندھی میں. تو سندھی جو ہے وہ اس کو بہت آگے جانا چاہیے تھا، لیکن سندھی بہت پیچھے کہیں رہ گئی. اور وہ جناب علی وہ کانفرنس ہوئی انگریزی اور اردو. جب میں نے ان سے بات کی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، میں واحد اردو خاتون ایسی ہوں جو سندھی ادبی سنگت میں بیٹھا کرتی تھی، اور یہ ہمارے ڈاکٹر ادا ایوب شیخ، اور یہ ہمارے ادا اکبر لغاری کمشنر لاڑکانہ بھی رہ چکے، اور سیکریٹری آرٹ اینڈ کلچر بھی رہ چکے، اور یہ ہمارے باری منگی، یہ منرل میں سیکریٹری آف منرل تھے، انتقال ہو گیا ان کا. اور ہمارا ایک اور بھائی تھا، وہ بینک مینیجر تھا، وہ سندھی لسان و ادب پہ بات کرتا تھا. پھر ایک تھے نصیر سومرو ایک فلاسفر ہیں بہت اچھے، تو وہ فلاسفی کے حوالے سے ادب پر بات کرتے تھے. اس طرح یہ جو جتنے بھی کردار تھے یہ سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اب اس میں باری منگی صاحب کا انتقال ہو گیا، ادا ایوب شیخ وہ آرٹس کونسل کا حصہ بن گئے، انتظامیہ کا. اب نصیر سومرو وہ علیحدہ چلے گئے. ہمارا جو بینک مینیجر جو سندھی ادبی سنگت کا اہم رکن تھا وہ بھی چلا گیا. ایک تھے ٹیچر، وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی میں پڑھاتے تھے، وہ بھی بہت اچھے ٹیچر تھے، تو وہ بھی آیا کرتے تھے، وہ بھی اب معلوم نہیں کہاں چلے گئے. تو اس طرح وہ تتر بتر ہو گئی. اب وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں تو وہاں پر اس کی میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی. میں وہیں پر ہی آتی ہوں، سندھی پہ آتی ہوں. اس وقت میں سندھ کی تعلیم پر میں آتی ہوں. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ اردو اور انگریزی میں کیوں ہو رہی ہے، سندھی جو ہے سندھی میں ہونی چاہیے سندھی عالمی کانفرنس. انہوں نے کہا کیونکہ پوری دنیا میں جائے گا یہ سب، لہٰذا ہم اس کو انگریزی اور ہم اس کو اردو میں کر رہے ہیں. دیکھیں جو بھی شخص بات کرتا ہے وہ آپ انگریزی میں نیچے لکھتے چلے جائیں. حکومت کے پاس پیسہ ہے، کام ہے، اتنا پیسہ تو کھا لیتی ہے حکومتیں. ہماری ہر صوبائی حکومت اتنا پیسہ کھاتی ہے، یہ تو ایک بہت ہی معمولی سا کام ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو بہرحال جناب علی یہ سب ہوا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا. اور سندھی کا جس طرح تنزلی کا شکار سندھی زبان ہوئی، اور جس طرح آپ ہمارے سندھ کے لوگ جو پہلے اس طرح سے وہاں پہ حالات نہیں تھے جیسے وہاں کے حالات اب ہیں. میں بچپن سے جاتی رہی ہوں، بڑے اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر موجود تھے. جس وقت کے پیڑوں کے نیچے پڑھایا جاتا تھا، اس وقت کی میں بات کریں. اب تو اسکول ہیں وہاں پر. پھر ہم نے کچھ لوگوں کو، سیاستدانوں کو دیکھا جو 1000 کا نوٹ دے رہے ہیں وہاں کی خواتین کو، وہاں پہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی خواتین جب جا رہی ہیں تو وہ 100 کے 5 نوٹ دے رہی ہیں. یہ ایک تنزلی کے آثار جو ہے ہر طرف سے دکھائی دینا شروع ہوئے. اب ایک صاحب نے جب انٹرویو کیا، انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا. ٹیچر کہتا ہے مجھے نہیں معلوم.
اسکول ٹیچر تنخواہ لینے آئے ہوئے تھے وہ سب. ایک سے پوچھا کہ پاکستان کس نے بنایا؟ نہیں معلوم. اب جب ٹیچرس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو وہ بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ بچے لازمی سی بات ہے کہ فیل ہوں گے، لیکن بچوں کو فیل بھی نہیں کیا جا رہا، بچوں کو کیا جا رہا ہے پاس. اب بچوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے ہر سال. اب جو نوجوان کھیپ وہاں سے نکلی ہے تو سردار شاہ جب آئے ہیں ایجوکیشن میں تو انہوں نے تو سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے. پھر انہوں نے جب تعلیمی نظام کا جائزہ لیا، بچوں کا جائزہ لیا، ٹیچرز کا جائزہ لیا، تو ان پہ وہ عقدہ کھلا کہ آخر یہ سب کیوں ہوا ہے. اس کے پیچھے 50 برس کی جو داستان ہے وہ رقم ہے. اور اب اس سسٹم کو صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ نہیں تو 50 برس ہی چاہیے کم از کم. کیوں؟ کیونکہ جو نوجوان نسل اب جو پڑھے گی اس کے لیے اچھے ٹیچرز چاہیے. پھر جب وہ پڑھ کے نکلیں گے اچھا اساتذہ بنیں گے تو پھر وہ نئی کھیپ کو پڑھائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نظام تعلیم جو ہے سندھ کا وہ صحیح ہوگا. سندھ کی ڈگری کہیں نہیں مانی جاتی، یہاں تک کہ پنجاب میں بھی نہیں مانی جاتی. پہلے کراچی کی مانی جاتی تھی، اب کراچی کی بھی نہیں مانی جاتی. تو حالات کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہم لوگ مفلوق الحال ہیں. اخلاقی اقدار کے حوالے سے ہم لوگ بد کردار ہیں. اور بد کرداری یہ نہیں ہوتی کہ میں کیا بولوں، بد کرداری میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ اپنا کام صحیح نہیں کرتے، آپ کا رزق حرام ہو جاتا ہے. آپ بلا وجہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اس وقت آپ کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں، کچھ پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی عملی کام بھی اچھا کر سکتے ہیں، کہیں رزق حلال کے لیے کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں. پوری دنیا میں کارپینٹرز کی بڑی عزت ہوتی ہے، مستری کی بڑی عزت ہوتی ہے. صرف ہندوستان کے جو اثرات پاکستان پر رونما ہوئے ہیں، پاکستان کی عوام پر، وہ غلیظ نظریات جس میں انہوں نے نیچی ذات اور اونچی ذات کا تصور دیا. پاکستان ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے بھی اس کو جو ہے وہ ڈسٹرائے نہیں کر سکا ہے انڈیا کے ان جذبات و خیالات اور اظہاریوں. اور اسلام نے جو اس کو عزت دی تھی وہ اس عزت، اس چادر کی قدر نہیں کی پاکستان کی عوام نے. آج ایک اور مدعا کھڑا ہو گیا تھا. وہ مدعا کیا تھا کہ اب کیا جنرل عاصم منیر جو ہے وہ تاحیات جو ہے وہ فیلڈ مارشل رہیں گے. بھائی آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی آپ نے بننا ہے فیلڈ مارشل اور اس کے لیے کوئی ترمیم کرنی پڑے گی اور یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا اور یوں اور منہ. ارے بھائی معاف کرو، 78 گھنٹے کی جنگ، 78 گھنٹے کی خطرناک جنگ لڑی ہے. 3 ممالک شامل تھے، امریکہ، اسرائیل اور بھارت. ان کا الحاق فوری طور پر توڑا ہے، ان کا الحاق ٹوٹا نہیں ہے. اور اس کو جو چپیٹے پڑے ہیں نا بھارت کو سب کی طرف سے، وہ علیحدہ پڑے. کیوں؟ کیونکہ کہیں گے کہ پڑوسی ملک ہوتے ہوئے تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم، تمہیں اتنی خبر نہیں ہے کہ پاکستان باصلاحیت ہے یا نہیں ہے. کہیں گے نا، اس بات پہ اس کو چپیٹے پڑ رہا ہے. تو جناب عالی اپنا وقت بڑے عمدہ طریقے سے استعمال کریں. اب آپ کو ادیان سیکھنے کی ضرورت ہے، اب آپ کو غزوہ ہند پڑھنے کی ضرورت ہے، اب آپ کو احادیث سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ احادیث اور یہ قرآن میں آپ کو لکھ لیں، ڈائری میں لکھ لیں. کبھی کوئی ملے، اگر کوئی کسی یہودی کو آپ جانتے ہوں، اگر کسی ہندو پنڈت کو آپ جانتے ہوں، اور اگر کسی ہندو گھرانے میں آپ کو جانا ہو تو سب کے گھر میں قرآن رکھے ہوئے ہیں.
اور وہ سب قرآن پڑھتے بھی ہیں۔ امیتابھ بچن خود قرآن پڑھتے ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے 110% میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ امیتابھ نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن وہ بتا نہیں رہے ہیں اور نہ وہ بتائیں گے، کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا گلزار نے کیا کہا کہ اگر مجھے پاکستان کا میں کہا جائے تو مجھے کہا جائے کہ جہنم میں جاؤ گے یا پاکستان میں، تو میں جہنم میں جانا پسند کروں گا، میں پاکستان جانا پسند نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ بغیرت لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ وہ بغیرت لوگ ہیں۔ انوپم کھیر کو بھی انہوں نے مارا، انوپم کھیر نے کہا تھا کہ جنگ نہیں لڑنی، پاکستان سے جنگ نہیں لڑنی، اس کو اتنا پریشان کیا مودی سرکار نے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب گلزار نے کیا کیا، گلزار نے کہا کہ میں تو جہنم جانا پسند کروں گا، میں تو پاکستان آنا ہے۔ اب تو اس کو آنا بھی نہیں چاہیے، اس کی شکل پہ 100 بار میں تو کہتی ہوں کہ لعنت ہے اگر وہ پاکستان آ جائے تو، اور ہمیں بلانا بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ میں نے اسے مضمون لکھا تھا، اتنی غلطیاں ہیں، اتنی اغلاط ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن انڈیا میں اغلاط چلتی ہیں، پاکستان میں نہیں چلتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان انڈیا فلمیں بہت اچھی بناتا ہے، گانے بہت اچھے بناتا ہے، لیکن شاعری وہاں کی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں جتنی اچھی پاکستان میں ہوتی ہے، اور خصوصاً پنجاب میں ہوتی ہے۔ تو انڈیا کے پاس اچھی شاعری نہیں ہے، فلمی شاعری بے شک ہے، لیکن وہ شاعری جو کلاسیکل شاعری ہے، غزل، نظم، ان کے جو اجزاء ہیں، ان کے جو ارکان ہیں، ان کی جو فلسفی ہے، ان کی جو تراکیب ہے، انڈیا اس میں بہت پیچھے ہے کہیں۔ تو جب گلزار کو پڑھا تھا اس میں نے مضمون لکھا تھا، بہت غلطیاں ہیں گلزار کے یہاں۔ گلزار کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ انڈیا میں چھوٹا آدمی بھی جو ہے وہ اس کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ٹنٹن کیا ہمارے یہاں چل سکتی تھی، لیکن ٹنٹن کے لیے انڈیا میں جگہ تھی، وہ بھوکی نہیں مری۔ اور بہت سے جونی لیور کے یہاں چل سکتے تھے، انڈیا میں ان کے لیے جگہ ہے۔ نانا پاٹیکر کیا یہاں ہیرو بن سکتے تھے، انڈیا میں ان کے لیے جگہ ہے۔ تو گلزار ایک تو اس نے شبانہ اعظمی اداکارہ سے شادی کر لی، دوسرا وہ اتنا بڑا آدمی ہے نہیں کہ ہم اسے بلائیں، اس کے ویوز بھی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا سر پہ بٹھائیں۔ تیسری بات، اس کی ہمت اور جرأت دیکھیں، وہاں کی عوام ہے وہ کہہ رہی کہ ہم نہیں کہہ رہے پاکستان کو برا، ہم نہیں کہہ رہے، میں تو وہ الفاظ استعمال ہی نہیں کر رہی۔ وہ جب وہ ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے آپ بولیں ہندوستان مرد آباد، تو پھر ہم بھی کہہ دیں گے پاکستان کو برا۔ تو وہاں کے بوڑھے کہہ رہے ہیں، وہاں کے بچے کہہ رہے ہیں، وہاں کے ہندو کہہ رہے ہیں، اور اس آدمی میں اتنی غیرت، شرم اور حیا نہیں ہے۔ مشی خان تو بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، مشی خان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ مشی خان نے کہا کہ آپ کبھی نہیں آئیے گا، آپ کو بلائیں گے بھی نہیں، اور جو پٹھو آپ کی تعریف کرتے ہیں نا ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ مشی خان نے اپنے تئیں بالکل صحیح بات کہی تھی، 110% انہوں نے صحیح بات کہی تھی۔ مشی خان کی مجھے یہی ادا بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ ضرور وہ کرتی ہیں۔ تو جناب عالی، ہم لوگ تو اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے یہاں پہ۔ مجھے تو بھائی میسج آپ کریں گے آپ کو جواب نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے ہسبینڈ کے پاس جو ہے نمبر ہے، میری ٹائم لائن چیک آؤٹ ہوتی ہے، میرا فون ٹریسنگ پہ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے میرے جو ساتھ کے لوگ ہیں، میری پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے اہم ترین لوگ ہیں، ان سب کے پاس میری چیزیں ہیں۔ وہ میری چیزوں کو جب دل چاہے گا چیک آؤٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور کیونکہ میں اگر بیٹھی ہوں، میرے سر پہ اگر یہ دوپٹہ ہے تو یہ ان افراد کے نام کا ہے جن کو میں اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ اگر میں باہر نکلتی ہوں تو 5-7 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی میسنجر پہ میسج کرتے ہیں، وہ منٹ نہیں لگاتے آپ کو پتہ نکالنے میں۔ تو لہٰذا مجھے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے میسنجر پہ کہ میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ اور عاصم منیر صاحب، اللہ تا حیات آپ کو جو ہے
جس عہدے پہ جس مرتبے پہ آپ کو فائز کیا گیا ہے، اللہ کا حیات آپ کو اس مرتبے پہ بلکہ اس سے زیادہ بلند مرتبے دنیا اور آخرت میں اس سے میں آپ کو نوازوں اور کبھی آپ کے مرتبے کم نہ ہو۔ اور ہمارا آپ کو یہی کہنا ہے کہ آپ برائے مہربانی ہماری موروثی سیاست سے بھی جان چھڑائیں، دوسرا کہ الیکٹرک کی طرف دیکھیں۔ خود میں نے تو وزیر سے سنا کہ الیکٹرک کے وزیر سے سنا جو سندھ کے وزیر ہیں کہ الیکٹرک کراچی الیکٹرک سٹی، اس کے وزیر سید ناصر حسین شاہ ہیں، ان سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ بھائی سب بل غلط آ رہے ہیں اور میں تو خود پریشان ہوں اور میں ان کے خلاف ہوں اور میں عوام کے ساتھ ہوں۔ اب یہ جو جتنے بھی نجی اداروں میں یہ چیزیں دی جا رہی ہیں تو یہ کچھ مخصوص خاندان خرید رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت پر اغیار کا قبضہ ہے، اس قبضے کو چھڑوائیے برائے مہربانی۔ یہاں کے الیکٹرک پر بھی جو ہے 3-4 جو ہے فوجی بٹھا دیجئے، لیکن بات یہ ہے کہ ریٹائرڈ فوجیوں سے تو ہمیں بڑی شکایت رہتی ہے، ہمیں ریٹائرڈ فوجی پسند نہیں آتے، یہ ہمارے دل کو نہیں بھاتے، کیونکہ جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سویلینز میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو بہت کچھ کمانا کھانا ہوتا ہے، پھر یہ لینڈز مافیا کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر یہ اور اس طرح کے کاموں میں چلے جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ پھر عوام کا ہی کباڑہ ہونا ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی عاصم منیر صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو 2 جنگیں لڑنی ہیں، ایک جنگ جو ہے وہ آپ کو ملک کے اندر لڑنی ہے اور ایک جنگ آپ کو ملک کے باہر لڑنی ہے۔ تو برائے مہربانی وہ لوگ جو 15-20 سالوں سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں ان سے ہماری جان چھڑائیں، کہ الیکٹرک اس کے بلوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ میرا تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک پنکھا ایک بلب، تیسری کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں چلتی۔ تو 1 مہینے کا 50,000 کا بل آیا ہے، منسٹر صاحب سے میں نے بالکل اس بارے میں بات کی ہے، میں تو یہ بل بھر نہیں سکتی، یا تو یہ بل آرمی بھرے گی، آرمی کو دوں گی یہ بل، منسٹر صاحب کو دوں گی یہ بل، منسٹر صاحب کا کام بھی ہے کہ وہ یہ اس بل کی ادائیگی کریں، منسٹر صاحب کو دوں گی یا جس کو بھی دوں گی، بہرحال میں تو یہ بل نہیں بھروں گی، یہ ناجائز بل ہے، بلکہ جو مجھے ذہنی اذیت اور کوفت ہوئی ہے، میرا پچھلا بھی بہت پیسہ گیا ہے، تو برائے مہربانی میرا وہ پیسہ بھی مجھے واپس دلایا جائے اور ان پہ ہر جانے کا کیس کیا جائے۔ مجھے ذہنی اذیت ہوئی ہے، مجھے جو ہے 3 بار جو ہے وہ فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، یہ آپ میرا حصہ چہرہ دیکھ لیں اور آپ میرا یہ چہرہ دیکھ لیں، آپ کو علیحدہ آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا۔ اتنی ذہنی اذیت تو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس ملک کی شاعرہ ہوں، افسانہ نگار ہوں، کالمسٹ ہوں، ناولسٹ ہوں، 3 کتابیں میری آ چکی ہیں، تو اگر ہم لوگوں کو بھی کوئی سہولت نہیں ملے گی، عزت کی سہولت، اور ہمارے ساتھ بھی یہ غیر منصفانہ رویہ ہوگا تو پھر ہم عوام کے لیے کیسے کام کریں گے، یا پھر ہم اپنی آرمی کے لیے کیسے کام کریں گے؟ ہم تو کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم تو اپنے ہی گھر میں الجھے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور برائے مہربانی میں نے آپ کو بتا دیا، بڑے اہم ترین لوگوں کے پاس جو ہے میرا سیل فون نمبر ہے، ٹریسنگ پہ سیل فون لگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ میری ٹائم لائن جو ہے وہ اہم ترین لوگوں نے بنا کر دی ہے، ان کے پاس پاسورڈ بھی میرا انہی کے پاس ہے، انہی کے ہی نام کا میں یہ دوپٹہ اوڑھتی ہوں۔ یہ جو سرخ رنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا دوپٹے کا، یہ میں نے خاص طور پہ اس وقت یہ ویڈیو بنانے کے لیے اوڑھا ہے کیونکہ جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ کی علامت ہے۔ میں نے وائٹ دوپٹہ پہن کے آپ سے بات نہیں کی، میں آپ کو کلیئرلی یہ بات سمجھا بھی رہی ہوں اور بتا بھی رہی ہوں۔ تو کامنٹس میں جو بھی آپ کو کہنا ضرور کہیے، وہ اس کا میں کامنٹس میں ہی جواب آپ کو دوں گی، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جو آرٹ موویز بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اس بارے میں بھی اگر کسی کو مجھ سے بات کرنی ہے تو وہ کامنٹس میں ہی مجھ سے کہے، میں لکھ دے، میں آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ آرٹ موویز، بس اتنا لکھ دے، بہت ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔